اللہ کے ہاں کامیابی کیا ہے؟ اللہ کے ہاں کامیابی یہ ہے کہ دنیا میں انسان ان کاموں سے بچے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور آخرت میں انسان ان چیزوں سے محفوظ ہو جائے جو ان گناہوں کی برائیوں کی سزا ہے، بلکہ اس سزا سے بچ کر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ کر اللہ کے انعام، اس کی مغفرت اور اس کی رحمت کا حقدار بن جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کامیابی کو تقوی سے جوڑا ہے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ ایک انسان دنیا میں عیاشی کے سارے اسباب حاصل کر لے، اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا لباس، اچھے سے اچھا گھر، موٹر گاڑیاں، دنیا کی شہرت، سبسکرائبرز، فالوورز، لائکس، دنیا بھر کی نعمتیں اس کو مل جائیں، سیاسی عہدہ اس کو مل جائے، لوگوں میں شہرت اس کی ہو جائے، لوگوں کے دلوں پر وہ راج کرے، کوئی قیمت اس کی نہیں ہے، کیونکہ انسان 4 دن جیتا ہے، مر جاتا ہے، عام طور سے لوگ اس کو بھلا دیتے ہیں۔ اچھے اچھے دنیا میں آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، دنیا میں 4 دن حکومت کیے، واقعی دنیا کی عمر کے مقابلے میں وہ 4 دن بھی نہیں ہے۔ ان کی اپنی پوری زندگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بھی 4 دن بھی نہیں ہے۔ آخرت کی ابدی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے بالمقابل اس کو دیکھا جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا میں ان کے پاس مال تھا، دولت تھی، عہدے تھے، مقام تھا، عزت تھی، شہرت تھی، حکومت تھی، جو چاہے کر سکتے تھے، آئے، جیے، گئے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہاں کی غربت، یہاں کی تکلیف، یہاں کی پریشانیاں، یہاں کی لذتیں، یہاں کی مالداری، یہاں کی حکومتیں سب موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاں، اگر دیندار ہیں تو ختم ہوتی ہیں تکلیفیں، اور اگر دیندار نہیں ہے تو یہاں بھی تکلیف اور وہاں بھی تکلیف۔ تو بچنا کیا ہے؟ بچنا یہ نہیں کہ آدمی دنیا میں بھوک سے بچے، وہ لباس کے پیوند سے بچے، وہ پھٹی ہوئی چپل کے زخموں سے بچے۔ اصل بچنا یہ نہیں ہے، یہ تو موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ یہاں کے لباس سے بہتر لباس کفن، یہاں کے کفن سے بہتر کفن اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ قبر میں اس کے لیے بچھونا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جنت کا، اور قبر میں اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی۔ یہاں کی بدبو سے نجات پا کر وہاں کی خوشبو کا حقدار وہ بنتا ہے۔ یہاں کی تکلیف، گرمی اور نہ جانے کتنی پریشانیاں، ان سے نجات پا کر وہ قبر ہی سے اس کے لیے راحت کا، خوشبوؤں کا، اکرام کا انتظام شروع ہو جاتا ہے۔ بچنا یہ نہیں کہ آدمی دنیا کی پریشانیوں سے بچے، یہاں کی بھوک، یہاں کی بیماری، یہاں کی دوڑ دھوپ، یہاں کی تکلیفیں، یہاں کی فکریں، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ مومن کافر سبھی کو ہی ہوتا ہے، ایسا تھوڑی نہ ہے کہ ایمان لایا اس لیے فکر مند ہے، ایمان لایا اس لیے پریشان ہے، مسلمان ہے اس لیے تکلیفیں ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشقت ہی میں پیدا کیا ہے، اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو تکلیف دے کے پیدا ہوتا ہے، 9 مہینے تک وہ اپنے پیٹ میں اس کو اٹھائے پھرتی رہتی ہے، وہن علی وہن، تکلیف پر تکلیف، کمزوری پر کمزوری۔ اب پیدا ہوتا ہے تب بھی ماں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیفوں کے ساتھ ہی روتے روتے دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آتا ہے روتا ہوا آتا ہے۔ زندگی مشقتوں والی ہے، سب کے لیے ہے۔ پھر کسی کے پاس مال و دولت ہے، صحت ہے، خوبصورتی ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، تھوڑی موڑی خوشی مل جاتی ہے اس کو، جس کو نہیں ملی اس کو دیکھ کے لل جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو سب کچھ ملا ہے وہ غریبوں کو دیکھ کے سوچتا ہے جو بیماریاں مجھ کو ہیں ان کو نہیں ہیں، اور غریب اس کو دیکھتا ہے کہ جو کھانے اس کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے۔
انسان کا المیہ یہ ہے کہ وہ حاصل شدہ کو دیکھنے کی بجائے جس سے محروم ہے اسی پر نگاہ ٹکائے رکھتا ہے. نہ یہ خوش رہ پاتا ہے نہ وہ. خوش کون رہتا ہے؟ خوش وہ رہتا ہے جس کی نگاہ اللہ کے خزانوں پر، اللہ کی عطاؤں پر ہو، جس کی نگاہ دنیا کی محرومی سے آگے بڑھ کر آخرت میں اللہ کی عطاؤں پر ٹکی ہوئی ہو. یہاں نہیں ملا کوئی بات نہیں، وہاں ملے گا. یہاں نہیں ملا کوئی بات نہیں، وہاں ملے گا. اگر میں ویسا جیا جیسا اللہ چاہتا ہے. کیسا جینا چاہیے؟ بچ بچا کے. یہاں تو محرومی کو برداشت کر لے تاکہ تجھ کو بڑھا چڑھا کے وہاں دیا جائے. یہاں گھٹیا پر صبر کر لے، نہ ملنے پر، کم ملنے پر. اگر یہ صبر تو کر لیتا ہے تقوی کی بنیاد پر، حرام سے رک جاتا ہے اور کم پر راضی رہتا ہے، کم تر پر راضی رہتا ہے، تو مرنے کی بعد کی زندگی میں زیادہ ملے گا، زیادہ بہتر ملے گا. زیادہ اور زیادہ بہتر، فرق ہے دونوں میں. کوانٹٹی میں بھی زیادہ ہوگا اور کوالٹی میں بھی اچھا ہوگا. اور تیسری بات اس میں یہ کہ اس میں بقا ہے، اس میں فنا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. بلکہ تم دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، پریفرنس دیتے ہو، اہمیت دیتے ہو، جبکہ آخرت اس سے بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت کیا فائدہ اس کا جب وہ باقی نہ رہے؟